نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ بس آپ کے رب نے کہا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کیا کرو، آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا اور اپنے بندوں پہ اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ استغفار کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے انہیں رات کسی علاقے میں کسی بستی میں رات پڑ گیا۔ جب رات آئی نا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت کسی مسجد میں داخل ہوئے، نماز عشاء ادا فرمائی اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں رات اسی مسجد میں گزار کے صبح اگلا سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت ہی پرچار کرنے والے اور بڑے ہی متقی پرہیزگار اور دیندار آدمی تھے، وقت کے محدث تھے، وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور اپنے اس دور میں اتنا ان کا شہرہ تھا کہ بادشاہوں کی مجالس میں ان کو ایک خاص مقام اور حیثیت حاصل تھی ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات گزارنے کے لیے جب اس مسجد میں گئے، نماز عشاء ادا کی اور وہاں پہ رات گزارنے کے لیے سونے کا جب پروگرام بنایا نا، تو مسجد والے کہنے لگے کہ بھائی آپ مسافر آدمی ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہاں پہ ہم کسی کو مسجد میں رکنے اور سونے نہیں دیتے، تو آپ اپنا کوئی اور بندوبست کیجئے، مسجد میں نہیں رکنے دیا جائے گا آپ کو، کیونکہ مسجد کے حالات، مسجد میں مسافر کو روکنے کے لیے حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی اسی سوچ و بچار میں ہے کہ اب میں کیا کروں، تو باہر نکلیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ مسافر ہیں تو ایسا کریں آپ میرے ساتھ آ جائیں اور رات میرے ہاں گزاریے، صبح اپنے سفر پہ روانہ ہو جانا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ آدمی جو تھا نا، یہ ایک نان بائی تھا، روٹیاں لگانے والا، نان لگانے والا ایک آدمی تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب اس کے ساتھ گئے ہیں نا، تو اس آدمی کو دیکھا یہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ کی تسبیح اس کی زبان پہ جاری و ساری ہے۔ تو رات سونے سے پہلے بھی، صبح جب اٹھے ہیں جاگے ہیں، اس وقت بھی یہ بندہ کثرت سے استغفار ہی کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نا کہ یہ بندہ بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتا بھلا تجھے استغفار کا کوئی ثمر، کوئی پھل، کوئی اس کا فائدہ بھی حاصل ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ امام صاحب نہ، یہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مخاطب ہیں، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کا دنیا میں بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص بندہ ہے، بڑا متقی پرہیزگار اور خاص انسان ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی مسافر بات یہ ہے کہ استغفار میں کر رہا ہوں، اور استغفار کی بڑی برکات میں نے حاصل کی ہیں، استغفار سے بڑے فوائد مجھے ملے ہیں، استغفار کرنے سے مجھے میری زندگی کی ہر خواہش جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کوئی بھی میری خواہش ایسی نہیں کہ جو زندگی میں میرے دل میں کوئی خواہش آئی ہو اور میری وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ تو بس استغفار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ساتھ کہنے لگا کہ بس زندگی میں ایک ایسی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ورنہ آج تک کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو میری پوری نہ ہوئی ہو۔ تو وہ جو پوری نہیں ہوئی وہ خواہش کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے کہ میری فقط ایک خواہش ہے کہ جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، وہ یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو کام ہے نا، اس کام کی وجہ سے میں نکل نہیں سکتا اور ان کے پاس جا نہیں سکتا، چونکہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں، تو اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسی حال میں چھوڑ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے چلا جاؤں، ورنہ میرے دل کے اندر بڑا اشتیاق ہے، مجھے بڑی چاہت ہے، میرے دل کی یہ خواہش ہے
کہ میں جیتے جی ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے سنا ہے وہ بڑے متقی آدمی ہیں، میں نے سنا ہے وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ وقت کے ایک بڑے امام ہیں دین اسلام کے۔ تو میرا یہ چاہت اور خواہش ہے کہ کاش زندگی میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ یعنی ہر خواہش استغفار سے پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے زیارت ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی یہ بات سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو یہ آدمی پوچھتا ہے کہ اے مسافر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے بھائی استغفار کرنے والے، تیری اللہ نے ہر خواہش پوری کر دی، اور جو تو سمجھتا ہے نا کہ خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے آج وہ بھی پوری کر دی ہے، اور تیرے سامنے میں بیٹھنے والا آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ہوں امام احمد بن حنبل جس کے بارے میں تیری خواہش تھی، تو نہیں جا سکتا تھا، تو اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیج دیا۔ تو آئیے، استغفار جو ہے اس کی بہت سی برکات ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، ہم لوگوں کو بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اپنے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ تو ہم قدم قدم پہ ہم جو نا آنکھ کھولتے بند کرتے وقت بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں میں ہمارے پتہ نہیں گناہوں کی کتنی روزانہ آوازیں پڑتی ہیں، ہماری زبان پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتی ہے، زبان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، اور اسی طرح ہمارے جسم سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ فرض کرو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، پھر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں انسان کی۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں بھیجتے ہیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے باغات جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اختصاراً استغفار کے کلمات بتائے دیتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا معنی ہے اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب استغفار کرنا ہے تو اپنے دن رات اندھیرے سویرے کے گناہوں کو اپنے ذہن میں لائیں، اور ساتھ استغفر اللہ کہیں کہ یا اللہ میں نے وہ رات میں اندھیرے میں گناہ کیا، دن کے اجالے میں گناہ کیا، میں نے اکیلے پن میں گناہ کیا، میں نے مجلس میں بیٹھ کے فلاں گناہ کیا۔ اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ یاد کر کے استغفار کریں۔ اور اسی طرح دوسرا استغفار کا کلمہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ کے ساتھ گویا میں اللہ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ اس انداز میں استغفار کریں گے اور اپنے گناہوں کو بار بار اپنے سامنے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہمارے استغفار کو قبول فرما کے ہماری دنیا کی خواہشات اور دنیا کی جو ہے نا ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ رزق میں فراوانی عطا کر دیں گے، اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد عطا کر دیں گے، اور اگر کوئی دنیا کی کسی قسم کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔